السلام علیکم، اب دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، پاکستان کا پہلا AI نیوز چینل۔ خطرناک جنگلوں میں IT نوکریوں کے پھندے تیار کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو تھائی لینڈ میں پرکشش ملازمتوں کا جھانسا دے کر ڈیجیٹل غلام بنایا جا رہا ہے اور بھاری تاوان کی وصولی بھی جاری ہے۔ تجارت نیوز کی تحقیقات کے مطابق پاکستانی نوجوان تھائی لینڈ کی IT صنعت میں پرکشش ملازمتوں کے جھانسے میں آ کر میانمار اور کمبوڈیا کے جنگلوں میں موجود منظم عالمی سائبر ٹریفکنگ مافیا کے نشانے پر آ رہے ہیں۔ نقلی IT نوکریوں کے پیچھے ڈیجیٹل غلامی کی نئی انڈسٹری کے مزید پھلنے پھولنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے بیرون ملک IT نوکریوں کا خواب اب ایک خوفناک حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کا چند سال پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی نوکریاں، جدید دفاتر، غیر معمولی تنخواہیں اور تیز ترین ترقی کے نعرے صرف ایک چمکتی ہوئی سطح ہیں جس کے نیچے ایک پوری ڈیجیٹل غلامی انڈسٹری سرگرم ہے، جو تیزی سے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنا نیا خام مال بنا رہی ہے۔ تحقیقاتی شواہد کے مطابق یہ نیٹ ورک جنوبی ایشیا کے روایتی انسانی اسمگلنگ مافیا سے کہیں زیادہ جدید، منظم اور خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، جس میں جسمانی بیڑیاں نہیں بلکہ ڈیجیٹل سانچے استعمال ہوتے ہیں۔ سرکاری حکام اس جرم کو ہائبرڈ سائبر ٹریفکنگ کہتے ہیں، جس میں انسان جسمانی کام نہیں بلکہ عالمی سطح پر پھیلے سائبر جرائم کی مشقت پر مجبور ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ، میانمار، کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام میں موجود بلند و بالا کمپلیکس، جنہیں مقامی سطح پر سائبر کرائم ٹاورز کہا جاتا ہے، پاکستانی نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے خصوصی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں۔ پاکستان میں IT، کال سینٹرز اور آن لائن مارکیٹنگ میں مہارت رکھنے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ معاشی دباؤ نے بیرون ملک جانے کی خواہش بڑھا دی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کرنے والے ایجنٹس چند کلکس میں نوجوانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران نقلی IT نوکریوں کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں 237% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ سب کچھ سوشل میڈیا، فری لانسنگ گروپس، لنکڈ ان پروفائلز یا واٹس ایپ کمیونٹیز میں ایک پیغام سے شروع ہوتا ہے، جس میں اچھی تنخواہ والی ملازمت، سفر اخراجات، رہائش، انشورنس اور ترقی کے مواقع شامل کیے جاتے ہیں۔ نوجوان جو پہلے ہی بے روزگاری اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں، اس فراڈ کے لیے آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ جب وہ ان ممالک میں پہنچتے ہیں، صورتحال چند گھنٹوں میں بدل جاتی ہے۔ ایئرپورٹ سے انہیں ریکروٹرز کی گاڑیوں میں بٹھا لیا جاتا ہے، پاسپورٹ اور موبائل فون قبضے میں لے لیے جاتے ہیں اور انہیں ایسی عمارتوں میں پہنچایا جاتا ہے جنہیں بظاہر IT فلور کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ سائبر کرائم فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ میانمار سے ریسکیو ہونے والے پاکستانیوں کے مطابق یہ مراکز جدید غلامی کے مراکز ہیں، جہاں نوجوانوں کو تنہا کمروں میں بند رکھا جاتا ہے اور روزانہ 14 سے 18 گھنٹے مختلف سائبر جرائم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جن میں کرپٹو فراڈ، رومانوی اسکیمنگ، جعلی سرمایہ کاری پلیٹ فارمز، بینکنگ ڈیٹا چوری اور جعلی ایپس کی تشہیر شامل ہے۔ ان سائبر کرائم ٹاورز میں ہر فلور ایک الگ ملک کے صارفین کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ کسی فلور پر امریکہ اور یورپ، کہیں افریقہ، کہیں مشرق وسطیٰ کے لیے عملہ تعینات کیا جاتا ہے۔ انکار کی صورت میں مار پیٹ، حبس بیجا، بھوکا رکھ کر ذہنی اذیت دینا اور مغوی کے خاندان سے تاوان طلب کرنا عام ہوتا ہے۔ متاثرین گزشتہ چند ہفتوں کے دوران تھائی لینڈ اور میانمار کی سرحد پر بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہوئی ہیں، جنہوں نے اس اندھے کاروبار کا ہجوم بے نقاب کیا۔ میانمار کی فوج نے متعدد سائبر فراڈ سینٹرز پر چھاپے مارے اور 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکی شہری بازیاب کرائے، جن میں کئی نوجوان کئی ماہ سے قید اور تشدد کا شکار تھے۔ مزید 60 پاکستانی اس وقت میانمار کے ایک شیلٹر ہاؤس میں موجود ہیں، جو مختلف فیکٹریوں سے فرار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ تھائی آرمی نے سرحد عبور کر کے متعدد افراد کو ریسکیو کیا اور بینکاک منتقل کیا۔ تھائی حکومت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ واپس آنے والے افراد کی مکمل تفتیش کی جائے، بھیجنے والے ایجنٹس کو گرفتار کیا جائے اور متاثرین کے نام 5 سال کے لیے ECL میں شامل کیے جائیں تاکہ دوبارہ جانے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں مخصوص ریکروٹمنٹ پوائنٹس سرگرم ہیں، جن سے ہزاروں ایجنٹس ایک منظم کمیشن ماڈل پر کام کرتے ہیں۔ ہر امیدوار سے 2 سے 6 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر نوجوان اپنے اخراجات خود ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سفر قانونی طور پر رضاکارانہ دکھائی دیتا ہے۔ متاثرہ نوجوانوں کے خاندانوں کے مطابق بیرون ملک پہنچتے ہی موبائل نمبر بند ہو جاتے ہیں اور چند دن بعد ویڈیو کال آتی ہے جس میں بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے کہ رقم بھیجو ورنہ مار دیا جائے گا۔ یہ ہولناک پہلو اس ٹریفکنگ ماڈل کو روایتی انسانی اسمگلنگ سے کہیں زیادہ خوفناک بناتا ہے۔ یہ FIA کے مطابق یہ معاملہ قومی سطح کا خطرہ ہے اور پاکستانی سرگرمیاں عالمی اداروں کی سائبر مانیٹرنگ لسٹوں میں نمایاں ہو رہی ہیں۔
ادارے شہریوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ کسی بھی غیر معرف ایجنٹ، سوشل میڈیا اشتہار، غیر معمولی تنخواہ، مفت ٹکٹ یا فوری ویزا کے دعوے پر ہرگز اعتبار نہ کریں۔ یہی ترغیبات ڈیجیٹل غلامی کے قید خانے کی پہلی کڑی ہیں۔ سائبر ٹریفکنگ کی یہ نئی صنعت دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور پاکستان تازہ ترین نشانہ ہے۔ اس مکروہ دھندے میں قید جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی اور ڈیجیٹل ہوتی ہے۔ انسان ہر کلک، میسج اور ڈیجیٹل مشقت کے ذریعے اس فیکٹری کا حصہ بن جاتا ہے، جہاں اس کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تجارت نیوز کا پاکستانی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ کسی بھی بیرون ملک نوکری کی آفر کی سرکاری سطح پر تصدیق لازمی کریں، ورنہ خوابوں کی سرزمین کی طرف اٹھایا گیا ایک بھی قدم انہیں ایک ایسی دنیا میں لے جا سکتا ہے جہاں سے واپسی اکثر وقت، پیسہ اور کبھی کبھی زندگی بھی چھین لیتی ہے۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔